بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خواہشات کو کبھی بھی اپنی کمزوری مت بنائیں۔ ہماری وہ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں پستی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، ہمارے سٹیٹس کو اور ہمارے معیار کو گرانا شروع کر دیتی ہیں، ہمیں اپنی منزل سے دور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس پہ توجہ کیجئے گا کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ حاصل کے اوپر توجہ ڈالیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے لاکھوں میں سے آپ کو چنا اور ہزاروں نعمتوں نہیں بلکہ لاکھوں نعمتوں سے نوازا۔ آپ لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے ساری ترجیحات کو اور اپنے سارے کے ساری پلاننگز کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ آپ نے جو ایک بڑا مقصد چنا ہوتا ہے، اس مقصد کی طرف جاتے ہوئے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی خواہشات کو اپنی کمزوری مت بنائیں۔ اور بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو بے جا ہوتی ہیں، جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، جن کا کوئی معیار نہیں ہوتا، جن کا کوئی بھی ہماری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس سائیکل ہے تو وہ اگر میری ضرورت پوری کر رہی ہے تو موٹر سائیکل جو ہے وہ ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اگر آپ اپنی خواہش بنا کے لے کے چلیں گے تو وہ آپ کو وہی بات سائیکل پہ جتنا آپ سفر کریں گے تو اتنے سفر میں آپ یہ سوچتے چلے جائیں گے کہ لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، لوگوں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ احساس کمتری کے شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور احساس کمتری انسان کی صلاحیتوں کو ایسے چھپا کے رکھ دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا بالکل مایوس اور ناکارہ سمجھنا شروع کر دے۔ آپ قدر کریں ان ساری نعمتوں کی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں، اور ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں، اگر آپ کے پاس بٹن والا موبائل ہے تو آپ اس کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس وہ ڈیوائس موجود نہیں ہے جس سے وہ لوگوں سے بات کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں اور اس کو سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگوں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ ان چیزوں کے اوپر کبھی توجہ نہ دیں جو دوسروں کو کمپیئر کر کے آپ کو مایوس کرتی ہوں، جو آپ کا اپنے مقاصد سے دور کرتی ہوں۔ اسی طرح سے آپ انسپائر ہوں کسی کی پرسنالٹی سے، آپ انسپائر ہوں دوسروں کی اچھی باتوں سے، لیکن ہرگز کسی کی اچھی گاڑی، کسی کے اچھا لباس، کسی کے اچھا گھر، یہ چیزیں دیکھ کے انسپائر ہونا چھوڑ دیں۔ کیوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مادی ہیں، ان کا وجود کامل نہیں ہے، نہیں یہ آپ کی زندگی کے اندر، یہ آپ کے سٹیٹس کے اندر بہت معنی خیز ہوتی ہیں۔ یوں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی تاریخ موجود ہے، جن کا بہت بڑا نام موجود ہے، جن کے بڑے کردار موجود ہیں، لیکن ان کے پاس بہت بڑی گاڑی نہیں تھی، ان کے پاس بہت بڑے شان بنگلے نہیں تھے، ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر نہیں تھے، لیکن نام موجود ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ وہ ان کو اچھے الفاظ میں دنیا ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے آنے والی نسلوں کے اندر اور آپ ایک اچھا مقام بنا سکیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، ان سے مسرور ہوتے چلے جائیں، اور جو چیزیں آپ کو میسر نہیں ہیں آپ ان پہ اپنے آپ کو ڈی مورال نہ کریں، اپنے آپ کو اس میں مینٹلی طور پہ آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں۔ اور یقیناً جب آپ اچھا راستہ اختیار کر کے چلیں گے اور آپ کا اگر کوئی ویژن ہے تو آپ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی مل جائیں گی۔ یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کرتا چلوں کہ
آپ کی تنہائی جو ہے وہ مثبت رہنی چاہیے. جب آپ اپنے تنہائی کو مثبت پہلو کے اندر لے کے جائیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک یہ لگے گا کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں، اور مجھے اپنی ڈیسائیڈ کردہ منزل کی طرف، اپنے جو آپ نے منزل کا تعین کیا ہے، جس روٹ پہ آپ نے جانا ہے، تو آپ متوازن طریقے کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف سفر کرتے چلے جائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.